بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز بچوں، السلام علیکم۔ یہ جنگ اب فائنل مراحل میں پہنچ گئی ہے۔ انہوں نے آیت اللہ خمینی کو ان کے دفتر میں ڈرون کے ذریعے جیسے بھی ان کو انہوں نے مار دیا۔ اب ایران نے بھی یروشلم میں نیتر یہو کے دفاتر پہ حملہ کیا اور ویڈیوز میں دکھایا جا رہا ہے کہ بے پناہ نقصان ہوا یروشلم کے اندر۔ لیکن ابھی اتن راہو نکل کے آ گیا۔ یہ تو خیر ہونا تھا، مگر اب ایران براہ راست ان کے گھروں پہ دوسری جگہوں پہ براہ راست اٹیک کر رہا ہے۔ اس سے پہلے بھی حیفا کے اندر کیا، پھر ابراہم لنکن کے اوپر بھی 4 میزائل اس کو مارے، اور کچھ تو کہتے ہیں کہ وہ استعمال کے قابل بھی نہیں رہا۔ پھر ابھی سوشل میڈیا پہ کہا جا رہا ہے کہ ہم کو جو ریفائنری ہے سعودی عرب کے اندر حرام کو، اس پہ ایران نے حملہ کیا ہے، تو وہ تو ایران نے اس کی تردید کر دی ہے۔ بہرحال یہ جنگ جیسے کہ میں نے عرض کیا فائنل مراحل میں پہنچنے والی ہے۔ اب یہ ڈونلڈ ٹرمپ اور امریکہ کہتا ہے کہ مذاکرات شروع کیے جائیں، جو اس ایشو پہ فلاں پہ، تو ایران کہتا ہے کہ ہم یہ نہیں کریں گے۔ وہ ابھی آپ نے ہمارا سپریم لیڈر وہ امیر خمینی، اس کو آپ مارنے کے بعد سمجھتے ہیں کہ آپ سے بات کی جائے گی۔ تو بہرحال وہ بھی جو امریکہ ہے وہ کنفیوز ہے۔ ایران نے تو کبھی یہ سوچا ہی نہیں تھا کہ وہ اس ایشو کو جنگ کی صورت میں بدل دیں گے۔ امریکہ جس نے کہا کہ اس پورے خطے کو ہلا دیا ہے، اب خود وہ ہل رہا ہے۔ اب اس میں پاکستان کی پوزیشن کیا ہے؟ جو اپیرنٹلی تو لگتا ہے جو اسحاق ڈار کی آج کی تفصیلات ہیں یا جو ان کا سٹینڈ ہے، وہ پاکستان میں بھی کیونکہ بہت بڑا دباؤ ہے کہ پاکستان کے لوگ تو ایران کی سائڈ پہ ہیں۔ اب یہ پیس بورڈ پہ
کمٹ کر رہے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ ہم بہانہ کر لیں کہ ہمارے گھر پہ جنگ ہو رہی ہے تو ہم فوجی کیسے دے سکتے ہیں پیس بورڈ پہ، کیسے نکلیں گے؟ وطن کے اپنی مصیبتیں پیدا کی ہوئی ہیں قوم کے لیے، کیونکہ آپ ان کی میٹنگ میں دیکھیں، جو ہمارے چیف ہیں وہ ڈیفنس کے فیلڈ مارشل، وہ ہر ایک کو ڈرا رہے ہیں، کیونکہ وہ نوکر کے یہاں کے تو نہیں ہیں، وہ تو نوکری انہوں نے کرنی ہے جو امریکہ جاتا ہے۔ وہ کہتا ہو اپنے آپ کو چھپاؤ نہیں، یہ آپ کے وعدے ہیں، اور اب آپ کو ضرورت ہے وہاں پہ غزہ کے اندر آ کے کنٹرول سنبھالیں گے ہم۔ تو اب اس سے ڈر کے جو یہاں کی ہماری سول فیس ہے حکومت کا، وہ کہتے ہیں جی کہ ہم جائیں گے۔ اب جاتے ہیں یا نہیں جاتے، مسئلہ یہ ہے کہ جنگ ہو رہی ہے غزہ کی وجہ سے، فلسطین کی وجہ سے۔ ایران نے ساتھ دیا فلسطین کا، غزہ کا، جہاں کے بچوں کو وہاں دوائیاں بھی نہیں پہنچ رہی تھی، پانی نہیں پہنچ رہا تھا، خوراک کے اوپر کنٹرول تھا، ان کو وہ جینوسائیڈ کر کے پورے خطے کو بھوک مارنے کا پلان لے کے آ گیا، اور غزہ کے لوگوں پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ اب ان کو اکیلا تو نہیں چھوڑا جا سکتا تھا، ایک جو مسلم ملکوں کا ایک ذمہ داری ہے بنیادی، تو انہوں نے کہا، سارے خاموش ہو گئے۔ ایران نے کہا ہم غزہ والوں کا ساتھ دیں گے۔ دونوں صورتوں میں پاکستان یا جو عرب لیڈرز ہیں انہیں پتہ تھا کہ ہم اگر غزہ میں جا کے روکیں گے اسرائیل سے جنگ ہو جانی ہے، اور وہ ہم نے لڑ نہیں سکتی، وہ ہمارے گھروں میں گھس جائے گا امریکہ۔ کسی نے پیسے دینے تھے، کہ کسی نے قرضے واپس کرنے تھے، تو وہ سارے کے سارے جو ہیں انہوں نے امریکہ کے ذریعے نیتن یاہو کے جھولے میں اپنے آپ کو ڈال دیا۔ اب ایک ایران ہے جس نے کہا کہ ہم تو کھڑے ہیں، تو اس کو انہوں نے دکھایا ایران کو کہ پھر دیکھ لو وہاں وہ رجیم چینج ہوگی، لوگ تمہارے خلاف ہیں، اور ہم حکومت بدل دیں گے۔ کہ آپ بدل دیں، وہ قدرت کو یہ بھی منظور تھا کہ خمینائی صاحب تو اس دنیا سے چلے گئے، لیکن مزید پوری قوم سڑکوں پہ نکل آئی اور اس رجیم کو تحفظ مل گیا۔ اب اس سے جو ٹرمپ ہے وہ پیچھے بھاگ رہا ہے، کنفیوز ہے، کیا کریں گے؟ ایرانی قوم ہمیں توقع تھی کہ یہ اٹھا کے رکھ دیں گے، اس کا تختہ الٹ دیں گے،
اس رجیم کا، اور جو جوید شاہ جو ہے علی رضا، وہ آ کے بادشاہ سنبھال لے گا، تو وہ بھی بات نہیں چل سکی۔ اب جس وقت ہم بیٹھے چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، ایران نے یہ جنگ لڑی ہے اور ٹھیک طریقے سے لڑ گیا ہے۔ اب امریکہ کو اپنے گھر کے اندر بھی مسائل کا سامنا ہے، نیتن یاہو کو بھی ہے، اور وہ اپنی جان بچا کے چھپتا پھرتا ہے، کبھی یہاں کبھی وہاں کبھی وہیں۔ اسرائیل میں نیتن یاہو جو ہے وہ جب پناہ تلاش کر رہا ہو، چھپتا پھرتا ہو، تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ مرائل کیا ہے۔ یہ جنگ پہلے دن سے میں کہہ رہا تھا، شاید میری دعائیں بھی ساتھ تھی کہ یہ ایران جو ہے اس سے ایک جو یہ وہ میدان میں نکلے گا اور امریکہ اس کے بعد ڈوب جائے گا۔ اب امریکہ کو ابھی اور سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ یہ بھی تو ساری افواہیں ہیں کہ ایران کی مدد پاکستان بھی کر رہا ہے ویپنز کے ذریعے، دوسری جگہوں سے۔ یہ بات اب سامنے تو آتی جا رہی ہے۔ چائنا بھی اچھے سے اچھا ہتھیار ان کو پہنچا رہا ہے، ان کو بھی اپنا تیل بند ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ وہ آبنائے ہرمز کی وجہ سے۔ اور ویسے بھی امریکہ اگر آج ایران کو دبا دیتا ہے تو کل پاکستان کو دبا دے گا، ہمیں کہے گا کہ نیتن یاہو ہے تمہارا لیڈر۔ ہماری جو فوج ہے وہ تو مان چکی ہے کہ ہمارا لیڈر نیتن یاہو ہے پبلکلی۔ اندر سے ہو سکتا ہے وہ چونکہ مسلمان ہیں وہ سوچے۔ عرب ممالک وہ بھی آپ دیکھتے ہیں کہ یہ ایران اگر امریکہ کو اس نے ڈیفیٹ کر دیا تو پھر ہمیں تو آرام سے بیٹھنے نہیں دے گا۔ زیادہ فکر مندی اس میں یو اے ای کی ہے اور سعودی عربیہ کی ہے۔ تو اس صورت حالات میں جو ایران ہے اس کے اوپر اب یہ سب سے زیادہ جو انہوں نے حملہ کیا ہوا ہے امریکہ نے اور اسرائیل نے مل کے، وہ یہی ابھی تک تو حملہ جاری ہے۔ تو اگر اس سے آگے یہ مرحلہ بھی ایران جیت جاتا ہے اور جو اس کا ہمارے نصر اللہ کا حزب اللہ اور گروسیز، یہ سارے لوگ نکل کے آ کے کھڑے ہو گئے، تو اسرائیل کا تو کچومر نکل گیا ہے۔ اس کو اب روکنا مشکل آسان نہیں ہے ایران کو۔ تو اس میں اب جو نئی بساط بچھے گی اس کے اندر معاشی طور پہ بھی امریکہ واپس جائے گا۔ میں تو ابھی کتابوں میں لکھ چکا ہوں کہ یہ وہاں 2050 تک امریکہ ڈس انٹیگریٹ ہو جائے گا، لیکن میرے اندازوں سے بھی پہلے ابھی وہ ڈس انٹیگریٹ
ہونے کے آثار پیدا ہو چکے ہیں. اس کے اپنی گرین لینڈ کے اوپر پورے یورپ سے اس کی بن نہیں رہی. اور ابھی بھی برطانیہ نے یا دوسرے ملکوں نے یہ کہا ہے کہ یہ جو ہم اڈے دے رہے ہیں وہ آپ کو واپسی بھاگنے کے لیے ہم دے رہے ہیں. یہ نہیں ہے کہ آپ ہمارے اڈوں سے ایران کے اوپر اٹیک کریں گے. مشروط طریقے سے انہوں نے اس کی اجازت دی ہے واپسی کی، اور وہ واپسی بھی ان کی شروع ہو گئی ہے امریکہ کی. تو یہ اس صورتحال میں پاکستان کو کیا کرنا چاہیے؟ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو اپنا وجود برقرار رکھنے کے لیے یہ جنگ ہو رہی ہے افغانستان کی سرحدوں پہ، تو یقیناً اس کے اندر ہماری تو دعا بھی یہ ہوگی کہ فاتح پاکستان ہونا چاہیے. انشاءاللہ ہوگا، لیکن اس سے زیادہ ضروری ہے کہ ہم جو چین کر رہا ہے، جو روس کر رہا ہے، جو اب ترکی بھی کر رہا ہے، وہی ہم کریں. ہمیں ایران کا ساتھ دینا چاہیے، اور اسی ساتھ دینے میں بھی ہماری بھلائی ہے. کھل کے یہ چھپ کے نہیں ہے. انڈیا جو ہے وہ بھی اب پچھتا رہا ہے. امریکہ نے اس کو اکنامکلی بھی بہت سہولتیں نہیں دی، لیکن وہ بھاگ کے پہنچ گیا تھا اسرائیل میں مودی. تو اس کا رد عمل انڈیا کے اندر بھی ہے. تو ایسی صورتحال میں اپنے ذہن کو کلیئر کر کے ہمیں ایران کا ساتھ دینا چاہیے، اور یہی ہماری کامیابی ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی.